اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے خدا کی رحمت۔ یہ بات اب کم و بیش طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے حکومت IMF کی انتہائی سخت شرائط ماننے جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کمر توڑ دینے والی مہنگائی کی شکل میں نکلے گا، مگر پھر بھی یہ ایک کم تر برائی ہے، کیونکہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ تھا کہ ملک کا پہیہ جام ہو جائے گا، پیٹرول سمیت دیگر بنیادی اشیاء ضروریہ ختم ہو جائیں گی یا انتہائی کم میسر ہوں گی، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور ہنگامے شروع ہو جائیں گے، جس سے پورے ملک کا نظام معطل ہو جائے گا۔ پاکستان جیسے قدرتی وسائل، افرادی قوت اور بہترین جائے وقوع کے حامل ملک کا اس حال کو پہنچنا آسان نہیں ہے۔ باقی چیزوں کو تو چھوڑیں، صرف آبادی کو لے لیں، جو پاکستان کا اثاثہ نہیں بلکہ بوجھ سمجھی جاتی ہے۔ دنیا بھر کی کل GDP میں 60% حصہ ان ممالک کا ہے جو آبادی کے لحاظ سے سر فہرست ہیں۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آبادی جتنی زیادہ ہوگی، آمدنی اتنی زیادہ ہوگی، مگر پاکستان جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، دنیا کے کل GDP میں اس کا حصہ 0.4% سے بھی کم ہے، یعنی 1000 روپے میں 4 روپے سے بھی کم۔ اس سے زیادہ اپنی آبادی کا کوئی برا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پاکستان کچھ نہ کرے، صرف چین کو سمندر تک اور بھارت کو سینٹرل ایشیا تک رسائی فراہم کر کے سالانہ اربوں ڈالر محض ٹیکس کی مد میں کما سکتا ہے۔ ایک اور شعبہ سیاحت ہے، جس میں دبئی، سنگاپور، ملیشیا جیسے ممالک، جہاں پاکستان کے مقابلے میں کوئی مذہبی، ثقافتی، جغرافیائی اہمیت کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سینکڑوں ارب ڈالر صرف سیاحت سے کما لیتے ہیں۔ اس پس منظر کے ملک کا اس حال کو پہنچنے کا ایک ہی سبب ہے، وہ اس کا اخلاقی زوال ہے۔ ہمارا اخلاقی زوال یوں تو درجنوں پہلوؤں سے اپنا رنگ دکھا رہا ہے، مگر ایک چیز تو ایسی ہے کہ اس پر حیرت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ اور بد عہدی کو کوئی بری بات ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں گھروں اور دفتروں سے لے کر سرکاری معاملے میں جھوٹ اور بد عہدی ایسی معمولی باتیں ہیں کہ ان کو کوئی برائی ہی نہیں سمجھتا۔ یہ دونوں وصف صحیح احادیث کے مطابق منافقت کے بنیادی علامات ہیں۔ اس کے ساتھ منافقت کی دیگر 2 علامات بھی ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک اختلاف کی شکل میں آپے سے باہر ہو کر سامنے والے شخص کے حوالے سے بد زبانی پر اتر آنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ چنانچہ منافقت اب ہمارے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے اور ہر جگہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی سطح پر اس کا سب سے بڑا مشاہدہ سیاسی امور میں دیکھا جا سکتا ہے، اور ہم بد عہدی میں اتنے جری ہو چکے ہیں کہ آئین جیسے قومی عہد و میثاق کے تقدس کا کوئی تصور عام و خاص میں پایا ہی نہیں جاتا۔ ہماری ساری سیاسی ابتری اور معاشی بدحالی کے پیچھے آئین جیسے مقدس دستاویز کی بے حرمتی ہے۔ قومی آئین تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو عام عہد کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کی پامالی پر بھی سخت پرسش کریں گے۔ ایک طرف منافقت کی یہ 4 علامات ہیں اور دوسری طرف اسلام کے بارے میں اجتماعی اور انفرادی سطح پر ہمارے دعوے ہیں، جن میں پوری دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وہ منافقت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے سخت ترین وعیدیں کی ہیں۔ اس کی بنا پر پچھلی امتوں پر خدا کے قہر کا کوڑا برستا رہا ہے۔ اصولاً تو یہی کوڑا اب ہماری پیٹھ پر بھی برسنا چاہیے، مگر شاید اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کن سزا سے پہلے چھوٹی سزائیں بھیجی ہے۔ اس ملک کے عوام اپنی اصل غلطی جان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام جس اصول پر کھڑا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت نفاق سے پاک ہو، جھوٹ اور بد عہدی بدترین گناہ سمجھے جائیں، سنی سنائی باتیں آگے پھیلانا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، بد زبانی کرنا، بد دیانتی کر کے حقائق کو مسخ کرنا بھی ایسا ہی برا سمجھا جائے جیسے زنا اور کرپشن کو سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی اور مذہبی لیڈر کو خطا سے پاک سمجھنا، اپنے تعصبات میں اندھے ہو کر اصول کی بجائے ہر حال میں اپنے لیڈر کا ساتھ دینا، حق کی بجائے پروپیگنڈا کی بنیاد پر لیڈروں سے محبت اور نفرت کرنا،
یہی وہ بدترین خصوصیات ہیں جو ہمارے عوام کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہیں۔ چنانچہ سزا بھی اسی مناسبت سے وہی آ رہی ہے جس سے ہر شخص متاثر ہو رہا ہے۔ کمر توڑ دینے والی مہنگائی ہر شخص کو متاثر کرے گی۔ جمہوریت کے اس دور میں جب لیڈر عوام کی حمایت کے بغیر کھڑے نہیں رہ سکتے، عوام اپنے لیڈروں کی ہر خرابی کے مکمل شریک ہیں۔ لیڈروں کو اکثر و بیشتر ان کے جرائم کی پاداش میں جہنم کی سزا دی جائے گی، اس لیے انہیں بارہا دنیا میں نہیں پکڑا جاتا تاکہ آخرت کی سزا اس وجہ سے کام نہ ہو جائے، مگر عوام کو شریک جرم ہونے کی بنیاد پر دنیا میں بھی کچھ سزائیں دی جاتی ہیں، اس امید پر کہ شاید کسی سمجھانے والے کو برا بھلا کہنے کے بجائے یہ لوٹ کر واپس آ جائے۔ چنانچہ بظاہر یہ آنے والی مہنگائی اور تنگی کا عذاب ایک بڑی مصیبت ہے، مگر در حقیقت یہ خدا کی رحمت کا ظہور ہے کہ وہ لوگوں کو فیصلہ کن طور پر پکڑنے سے پہلے ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ پاکستانی عوام پر لازم ہے کہ وہ حالات کی زبان میں دیے گئے خدا کے پیغام کو سمجھیں۔ وہ یہ پیغام نہیں سمجھیں گے اور اپنے تعصبات نفاق کے اسیر رہیں گے تو اگلی سزا اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ لیکن لوگوں نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی ہے تو پھر خدا کی رحمت بہت تیزی سے ہم پر متوجہ ہوگی، ہمارے حکمران بہتر ہو جائیں گے اور ہماری معیشت بہت مضبوط ہو جائے گی۔ دنیا میں ہماری عزت ہوگی، آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، امید ہے آپ کو یہ پیغام بھی پسند آیا ہوگا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔